بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے سنگ دلی کی مذمت، یعنی دین اسلام میں ہمیں یہ اہم ترین تعلیم دی گئی ہے اور ہمیں یہ قیمتی ترین بات بتائی گئی ہے کہ وہ انسان جو سنگ دل ہو، جس کا دل سخت ہو، جس میں کوئی احساس نہ ہو، جس میں کسی کے لیے کوئی رحم نہ ہو، جس میں مہربانی کے جذبات نہ ہو، وہ دل جو کبھی پگھلتا نہیں، اور وہ دل جو کبھی آنکھوں کے راستے بہتا نہیں ہے، کہ جس کا دل نرم ہوگا جب وہ پگھلے گا تو تبھی آنکھوں کے راستے آنسو بن کر وہ ٹپکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ایک بار جب آنسو ٹپکنے لگے تو کسی نے تعجب سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی آنکھوں سے یہ آنسو، یہ کیا معاملہ ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، آب زر سے لکھنے کے قابل انتہائی قیمتی ترین جواب، فرمایا کہ انہا رحمہ جعلها اللہ تعالی فی قلوب من شاء من عبادہ وانما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، کہ ارے تمہیں یہ کیا تعجب ہو رہا ہے کہ میری آنکھوں سے آنسو؟ یہ تو رحمت کی نشانی ہے، اور یہ نعمت ہر ایک کے نصیب میں کہاں، یہ تو اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے اس نعمت سے نوازتا ہے، ہر ایک کو یہ نعمت کہاں نصیب ہونے والی ہے۔ الغرض، انسان کا دل اگر نرم ہو تو یہی چیز اس کے لیے خوشبختی کی علامت ہے دونوں جہانوں میں۔ اللہ بھی رحیم ہے، مہربان ہے۔ اور اس کے برعکس اگر انسان سنگ دلی کا شکار ہے، بے حس قسم کا انسان ہے، تو یہ بہت ہی بڑی بدبختی کی نشانی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ نے ان پڑھ لوگوں کی جانب اپنی طرف سے ایک ہستی کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائیں، اللہ کا کلام انہیں سکھائیں، اور تاکہ انہیں پاک اور صاف فرما دیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ، پاک اور صاف فرما دیں۔ دل پاک اور صاف ہونا چاہیے، اور دل کی یہ پاکیزگی اور دل کی یہ صفائی، اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ سنگ دل نہ ہو، اس دل میں سختی نہ ہو۔ وہ دل کہ جس میں سختی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دل پاک اور صاف نہیں ہے، جبکہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مقاصد کی خاطر مبعوث فرمایا تو انہی مقاصد میں اہم ترین مقصد یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک اور صاف فرما دیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ بقول اہل علم، انسان کا یہ جو دل ہے، اس کی اتنی بڑی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ انسان کے تمام جسم میں یہ جو دل ہے، یہ در حقیقت گویا کہ یہ بادشاہ ہے، اور باقی تمام اعضاء وہ اس کی رعیت ہیں۔ بادشاہ جو حکم دے گا تو تمام رعیت وہی کام انجام دے گی۔ بادشاہ کی طرف سے جو فیصلہ ہوگا تو وہی کچھ کیا جائے گا وہاں اس ملک میں۔ بادشاہ اگر درست ہے، اچھا ہے، تو سبھی کچھ بہتر ہوگا، درست ہوگا۔ بادشاہ اگر بگڑا ہوا ہے تو پھر سبھی کچھ بگڑا ہوا ہی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، یاد رکھو اس بات کو کہ جسم میں ایک
ٹکڑا ایسا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا، جسم کا ایک حصہ ایسا ہے کہ اگر وہ درست رہا تو تمام جسم درست رہے گا، اور اگر وہ بگڑ گیا، فاسد ہو گیا، تو تمام جسم فاسد ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، اور وہ جو ٹکڑا ہے وہ دل ہے۔ تو گویا کہ دل کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یوں دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرمانا۔ الغرض دل کا جب یہ معاملہ ہے، اور دل کا درست ہونا یا بگڑ جانا، اس چیز کی جب اتنی بڑی اہمیت ہے دینی تعلیمات کی روح سے، تو پھر ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ دل کی یہ جو سختی ہے، اس بارے میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ایک بار یہ ارشاد فرمایا کہ اربع من الشقاء جمد العین وقساوة القلب وطول الامل والحرص علی الدنیا۔ فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو کسی بھی انسان کے لیے بدبختی کی علامت ہیں۔ سب سے پہلی چیز جمد العین، آنکھ کا جم جانا، جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ آنکھ کا پتھرا جانا، جیسے کہتے ہیں کہ کیا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا ہے، یعنی انسان کی یہ جو آنکھیں ہیں، یہ آنکھیں یہ دل کی ترجمان ہوا کرتی ہیں۔ دل میں جو کچھ ہے وہی آنکھوں سے نظر آتا ہے دیکھنے والوں کو۔ انسان جو بات اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا، دل میں اس کے کچھ خیالات ہیں، کوئی بات ہے، لیکن وہ زبان سے کسی وجہ سے نہیں کہہ سکتا، تو آنکھیں بول اٹھتی ہیں۔ آنکھیں دل کی ترجمانی کیا کرتی ہیں۔ یہ آنکھیں بعض اوقات زبان کا کام بھی انجام دیا کرتی ہیں۔ تو یوں اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے اگر عزت ہوگی، احترام کے جذبات ہوں گے، اور اچھے خیالات ہوں گے اگر کسی کے دل میں، تو آنکھوں سے پتہ چل جائے گا، یہ چیز ظاہر ہو جائے گی، عیاں ہو جائے گی دیکھنے والے کو، کہ اس کے دل میں میرے لیے کتنی محبت ہے، اور یہ کہ یہ کس قدر باادب اور شریف قسم کا انسان ہے، اس کے خیالات پاکیزہ ہیں۔ ورنہ یہ ہے کہ اگر نہ ادب ہے، نہ تمیز ہے، نہ احترام، نہ عزت، نہ حیا، نہ چھوٹے کی تمیز، نہ بڑے کی تمیز، تو پھر انسان جسے کہتے ہیں کہ بس اکڑ گیا، اکڑ کر کھڑا ہو گیا اور دیکھے جا رہا ہے، تو پھر یہی کہا جاتا ہے کہ اس کی آنکھیں دیکھو، اس کی آنکھوں سے گویا شرم ہی جاتی رہی۔ تو یہ مطلب ہے جمد العین، آنکھوں کا پتھرا جانا، کہ یہ تمیز ہی باقی نہیں رہی کہ کس سے میں نے آنکھیں ملانی ہے اور کس کے سامنے میں نے آنکھیں جھکانی ہیں، ادب کا کیا تقاضا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو پہلی نشانی بدبختی کی، آنکھیں ہی بدل گئیں کہ دیکھے چلا جاتا ہے، ادب نہیں، تمیز نہیں۔ اور دوسری نشانی وقساوۃ القلب، سنگ دلی، دل سخت ہو گیا، وطول الامل، لمبی لمبی امیدیں باندھے بیٹھا ہوا ہے کوئی انسان، بڑے بڑے منصوبے، گویا کہ ہمیشہ اس دنیا میں ہی رہنا ہے، نہ موت کی فکر ہے، نہ آخرت کی تیاری کی فکر ہے، نہ اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینے کا معاملہ کبھی اسے یاد آتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ والحرص علی الدنیا، دنیا کا لالچ۔ تو یہ 4 باتیں ایسے بیان فرمائی انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے، جو بدبختی کی نشانیاں ہیں کسی بھی انسان کے لیے، اور انہی میں سنگ دلی کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ بعض اہل علم نے اس بات کو یوں بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے جہنم کی آگ کو جو پیدا کیا ہے، آگ، گرمی اور تپش، آگ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ پگھلا دیتی ہے،
آگ میں جس چیز کو ڈالا جائے گا یا اس کے قریب رکھا جائے گا یا گرم کیا جائے گا کسی بھی چیز کو، تو گرمی کی وجہ سے اور تپش کی وجہ سے وہ چیز پگھل جائے گی، وہ بہنے لگے گی کہ پہلے وہ جمی ہوئی تھی، کہ دل جمع ہوا ہے، پتھر بنا ہوا ہے، تو وہ چیز پہلے جمی ہوئی تھی لیکن آگ کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے اب وہ پگھلنے لگی ہے، بہنے لگی ہے۔ اللہ نے جہنم کی آگ کو اس لیے بنایا کہ یہ دل پگھل جائے۔ جب انسان سوچے کہ ایک چیز جس کا نام ہے جہنم اور وہاں آگ ہے، اور ایسی آگ ہے جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ جلانے والی ہے، تو پھر اس آگ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی سے بچوں، اور یہ کہ آخرت میں وہ جو ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی تو وہاں صرف 2 قسم کے انسان ہوں گے، تیسرا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر، یا تو جنت میں جانے والا یا جہنم میں جانے والا، تیسرا تو کوئی ہے نہیں۔ تو اس لیے جہنم سے بچنے کی فکر کی جائے تو اللہ نے جہنم کو، آگ کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم سوچا کریں اس بات کو، اور یہ بات سوچتے رہنے کی وجہ سے ہمارے دل پگھلنے لگیں گرمی سے، جہنم کی آگ کے تصور سے ہمارے دل پگھل جائیں، اور جب یہ دل پگھلیں گے تو پتہ بھی چلنا چاہیے کہ چیز جب پگھلتی ہے کوئی چیز تو بہتی ہے، دل جب پگھلے گا تو پتہ بھی چلنا چاہیے کہ پگھل رہا ہے، اور پتہ یوں چلے گا کہ بہے گا، اور یہ دل کے ٹکڑے بہتے ہوئے یہ آنکھوں کے راستے آنسو بن کر ٹپکنے لگیں گے، نظر آئیں گے ہمیں۔ تو جہنم کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ ہمارے دل پگھل جائیں اس کا تصور کر کر کے۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں جیسے ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے پتھر تو ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جن میں سے چشمے پھوٹ رہے ہیں، اور یہ کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بہت سے پتھر ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جن میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور ان میں سے پانی رسنے لگتا ہے، چشمے ہیں، دریا ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بہت سے پتھر ایسے بھی ہوا کرتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف و خشیت کی وجہ سے اپنی جگہ سے لڑھک جاتے ہیں، گر جایا کرتے ہیں، جبکہ تم لوگوں کے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کہ پتھروں کا تو پھر بھی یہ حال ہے کہ بہت سے پتھر ایسے ہیں کہ جو بہہ نکلتے ہیں، جن میں سے چشمے پھوٹتے ہیں کہ اندر ان میں نرمی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، بڑی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ تو جب یہ سنگ دلی اور یہ دل کی سختی یہ اس قدر نازک ترین معاملہ ہے، اس قدر قبیح ترین یہ چیز ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ان ابعد الناس من رحمت اللہ تعالی القلب القاسی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور رہنے والا انسان وہ ہے جس کا دل سخت ہے، سنگ دل قسم کا انسان۔ ابعد الناس من رحمت اللہ تعالی، اللہ کی رحمت سے سب سے دور رہنے والا وہ ہے جس کا دل سخت ہے۔ جب یہ اس قدر نازک معاملہ ہے تو پھر بقول اہل علم ہمیں چند ایسی باتوں کے بارے میں بھی معلومات ہونی چاہیے کہ جو انسان کے لیے دل کی سختی کا سبب بن جایا کرتی ہیں،
تاکہ ہم ان سے پرہیز کر سکیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي۔ اللہ کے ذکر کے سوا باقی جو گفتگو ہے تمہاری باتیں ادھر ادھر کی فضول، ایسی باتیں نہ کیا کرو، اس لیے کہ جو فضول باتیں ہیں ان کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جایا کرتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور رہنے والا انسان وہی ہے جس کا دل سخت ہو۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ فضول باتیں کہ نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، تو یہ ایسی چیز ہے جس سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، انسان کا احساس مٹ جاتا ہے، تو فضول باتوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب۔ زیادہ نہ ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنے کی وجہ سے انسان کا دل مر جاتا ہے۔ زیادہ ہنسنا بلا وجہ، یہ مطلب نہیں کہ ہنسنے کی ممانعت ہے، دین اسلام میں ایسی بات نہیں ہے، اور یہ تو انسان کے مزاج میں یہ بات شامل ہے کہ کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے، لیکن بہت زیادہ ہنسنا یہ سنگ دلی کی علامت ہے۔ دل میں اگر احساس ہوگا، دل میں فکر ہوگی، تو پھر ہنسی کم آئے گی، رونا زیادہ آئے گا۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ زیادہ رونا چاہیے، ہنسنا کم چاہیے، اور اگر رونا نہیں آ رہا تو کوشش تو کرے انسان، آخرت کو یاد کرے، اپنی موت کو یاد کرے، اپنے انجام کے بارے میں سوچا کرے، تاکہ اس کے دل میں یہ فکر پیدا ہو، یہ احساس پیدا ہو۔ اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص جس نے اکیلے میں جب اللہ کو یاد کیا اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، تو یہ اس قدر خوش نصیب ترین انسان ہے کہ قیامت کے دن جب کہیں کوئی سایہ نہ ہوگا، سورج سروں پر آگ برسا رہا ہوگا، تو جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے بطور خاص عرش کے نیچے سائے میں جگہ عنایت کی جائے گی، تو یہ شخص بھی انہی خوش نصیبوں میں شامل ہوگا۔ الغرض یہ سنگ دلی کا معاملہ، انسان کو اس سے بچنا چاہیے، انسان کے دل میں نرمی ہو، آنکھوں سے کبھی کبھی آنسو ٹپکنے چاہیے، دوسروں کا احساس ہو، اپنی فکر ہو، آخرت کی فکر ہو، کہ اسی میں انسان کے لیے خیر و خوبی کا راز پوشیدہ ہے۔ اسی کے ساتھ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔